سب کو انشاءاللہ۔ ہاں یہ مہنگی مہنگی یہ لگا رکھی ہے تماشا، بھائی کیوں ایسی بات کرتے؟ خوشی سے دو مولا کے نام پر۔ اور آپ کو جیسے میں نے عرض کیا، اگر مقروض ہیں تو اللہ قرضے اترنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے، تنگ دست ہیں اللہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ خوشحال ہیں اور خوش ہو کر مولا کے نام پہ جانور قربان کر رہے ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو تنگ دست نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے خوشی سے جانور ذبح کرنا ہے۔ اچھا پھر اس میں بعضے آگے نکل جاتے ہیں، ہم افراط و تفرید کا شکار ہے نا، بعضے تو بالکل زیرو پہ رہتے، کرتے ہی کچھ نہیں، ہاں جی، ان کے لیے یہ کہ قربانی کریں، اور بعضے حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ 10 لاکھ کا بکرا لے آئے جی۔ کتنے کا؟ 10 لاکھ۔ نہیں یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھی کیا قربانی کرنی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے تایا جی جو ہے نا جی، جب وہ خرید لیں گے پھر فیصلہ ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کا کرنا ہے مقابلہ۔ اگر وہ لے آئیں گے بکرا تو ہم لائیں گے گائے اس کے مقابلے میں۔ میں نے کہا اگر وہ گائے لے آئیں تو کہتا ہم اونٹ لے آئیں گے۔ میں نے کہا ہے تو وہ بڑا بخیل، مجھے پتہ تھا اس کا۔ میں نے کہا اگر وہ خدا نہ خاصہ اونٹ لے آئے تو پھر کہتا ہم ہاتھی لے آئیں گے۔ قربانی ہو یا نہ ہو مقابلہ تو ہوگا نا پورا۔ یاد رکھو جو ایسے مقابلے کے لیے قربانی کرے گا وہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور ریاکاری یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ وہ مشرک ہے جو ریاکار ہے۔ نمائش لگائی ہوئی ہے جی، یہ 5 لاکھ کا بکرا، یہ قربانی 5 لاکھ کی یار، اس کی 3-4 گائے لیتے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جانور پہ تم نے اتنے پیسے لگا دیے، اس کے بدلے 4 لے لیتے، لوگوں کا فائدہ ہوتا، غریبوں کا فائدہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح نمائش نہ کریں بالکل۔ اچھا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں، ان کی نفلی قربانی ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں جی قربانی کیوں کی؟ آپ کے ذمہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ اب ان کا جواب سنو۔ وہ کہتے جی اصل میں بچے جو ہیں وہ بڑے ڈسہارٹ ہو گئے، تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لے آئے، چلو جی بچے خوش ہو جائیں، اس لیے کچھ قرض پکڑا اور مجبوری سے۔ تو میں نے کہا یہ قربانی جانور تو ذبح ہو گیا مگر اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے مولا کو راضی کرنے کی۔ آپ تو بچوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، مولا کو تو نہیں راضی کرنا چاہتے۔ تو جب اس کے نام پہ آپ قربانی کریں گے، مولا کو خوش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کے جو فوائد ہیں دنیاوی وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس میں اسی بات کو واضح فرمایا۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جانوروں کا نہ تو ہمارے ہاں خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کی کھالیں یہ بھی نہیں پہنچتی ہیں۔ سن لو تو کیا پہنچتا کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خلوص پہنچتا ہے ہمارے ہاں، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس جذبے سے تم نے جانور ذبح کیا ہے وہ جذبہ ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ ہاں جس خلوص سے، جس محبت سے تم نے جانور ذبح کیا، تمہاری وہ محبت، تمہارا وہ خلوص ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نے کس جذبے سے جانور ذبح کیا ہے۔ اب اگر جذبہ دکھلاوا ہے بیڑا غرق۔ جذبہ اگر صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے، لوگ کہیں واہ واہ بولے 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 کیا گائے تھی جناب، کیا اونٹ تھا جناب، ہیں بعض اونٹ کرتے ہی نمائش کے لیے ہیں، نمائش کے لیے جی اونٹ کیا جی اونٹ کیا، کیا کرو اونٹ جی اونٹ، منہ اونچا کر کے بتائیں جی ہم بہت بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ بھائی جس کو راضی کرنا ہے اس کو تو دیکھو۔ اور اونٹ کی کھال جو ہے نا وہ 1 روپے کے بھی نہیں بکتی، ہمارا بھی نقصان ہے اس میں، صرف آپ کا ہی نہیں ہے۔ ہاں تو میرے محترم سامعین، اللہ کے ہاں ہمارا خلوص پہنچتا ہے، تو اس لیے اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ اگر پہلے خراب تھی تو اب ٹھیک کر لیں،
جب آپ نے نیت ٹھیک کر لی تو آپ کا عمل ٹھیک ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دکھلاوا بھی نکالیں، بچوں کو خوش کرنا بھی نکالیں، اور لوگوں کو خوش کرنا بھی نکالیں، اور دل میں لائیں میرا مولا خوش ہو جائے. کون خوش ہو جائے بھائی؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے قربانی کا مقصد، تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. یہ جانور ذبح کرا کر تم سے یہ مشق کرائی جا رہی ہے، ہر وہ چیز جو مولا کے حکم کے خلاف ہو اس کو ذبح کرنا سیکھ لو. تم اگر تم اپنی انا کو ذبح کر دو تمہارے بہت سے رشتے بچ جائیں گے. اگر تم اپنی میں کو ذبح کر دو جنت کے وارث بن جاؤ گے تم، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا جی، جنت ایک قدم کے اوپر ہے. ہیں جی، فرمایا کہ یہ جو میں ہے بس اس کے اوپر قدم رکھو تو تمہارا اگلا قدم جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. اس کے اوپر ہوا، خواہشات اور یہ جو تمہارا اندر سے یہ جو میں ہے بس اس کو ذرا دبانا سیکھو. جو ہی اس کو دبایا تو اگلا قدم تمہارا جنت میں چلا گیا. تو میرے محترم سامعین، یہ قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے. حضرات صحابہ کرام نے خوب اس کے اوپر عمل کیا. بلکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر میرے محبوب نے 100 اونٹ ذبح کیے. کتنے جی؟ 100. بولو بولو. 100 اونٹ. یہ جو دانشور کہتے پھرتے جی جانور نہ ہو اس کے پیسے، یہ نہیں سمجھاؤ. حضور نے اپنے ہاتھ سے 100 اونٹ ذبح کیے. اور اونٹ ذبح کیسے ہوتے تھے؟ خود بخود اونٹ لائن میں لگے ہوئے تھے اور ایک ایک آ کر سامنے قربان ہو رہا تھا. حضور کے دائیں ہاتھ کے اندر چھری نیزہ تھا، اور حضور اس کی کوہان کے اوپر وہ جگہ کے اوپر جہاں گردن ختم ہوتی ہے پیٹ کی طرف، تو حضور وہاں پہ مارتے تھے، بس خون کا فوارہ چلتا تھا، وہ اونٹ گر جاتا تھا، پیچھے سے اگلا اونٹ خود بخود آتا تھا کہ حضور کے ہاتھوں سے قربان ہو جاؤ. جانوروں کو یہ بات سمجھ آ گئی، وہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ اکبر. تو میرے محبوب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ امت کی طرف سے حضور نے قربانی کی ہے. امت کی طرف سے. کیا اس محبت کا کوئی ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے حضور اپنی امت کے لیے روئے ہیں. کسی نے کسی باپ نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں نہیں مانگی جتنی حضور نے اپنی امتی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اور ایک ایک کے لیے مانگی ہیں حضور نے. قیامت تک آنے والے سب کے لیے حضور نے دعائیں مانگی ہیں. اور قیامت کے دن میدان محشر میں حضور روئیں گے میرے اور آپ کے لیے خدا کے دربار کے اندر. ہم اس محبت کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حضور کی محبت کا ہم پہ حق ہے کہ ایک قربانی حضور کی طرف سے بھی کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ کرنی چاہیے نا. حصہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، حصہ رکھ لیں، رکھنا چاہیے. فوت شدگان کی طرف سے قربانی کریں، ثواب پہنچے گا ان کو. بہت سے لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں جی فوت پہ کیوں نہیں پہنچے گا ثواب؟ فوت شہداء کی طرف سے قربانی کریں، حضور کی طرف سے کریں، اپنے والدین کی طرف سے کریں، مرحوم والدین کی طرف سے کریں. حصہ رکھ لیں، یا پورا جانور کریں، ایک جانور کریں، دو کریں، جیسے آپ کو اللہ توفیق دے. تو ان کی طرف سے بھی قربانی ہے. اور کٹے کی قربانی بھی ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہیں اہل سنت والجماعت احناف. تو احناف کے نزدیک کٹے کی قربانی بلکہ افضل ہے. دودھ پیتے ہو، بھینس کا گوشت کھاتے ہو، ہیں جی قربانی کی باری آ جاتی ہے جی اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ کسی حنفی مولوی نے بتایا؟ کہتا نہیں جی بس سنا ہے. میں نے کہا ہم مسئلہ ممبر و محراب سے آپ کو بتا رہے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک شبے کی بات نہیں، بلکہ افضل ہے. اور میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جناب میرے لیے کوئی وہ یہی قربانی ڈھونڈو. ابھی بھی میں نے یہ کہا چاچے صحیح سے. تو اس لیے میرے محترم سامعین ایسی کوئی بات نہیں. اور قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس سے بالکل قربانی ٹھیک ہے، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. تو اپنی قربانی کے اندر ہاں کسی غیر مسلم کو داخل نہ کرو کہ وہ گوشت کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائے جی، ایک حصہ مجھے دے دینا، میں چلو گوشت ہی لے لوں گا. تو پھر آپ کی سب کی قربانی خراب ہے.
بالکل غلط ہو جائے گا سارا سسٹم۔ تو اس لیے سب کی نیت قربانی کی ہو، ہاں سب کی نیت، اور اس کے اندر کوئی چاہے عقیقے کا حصہ رکھے، چاہے مرحوم والدین کی طرف سے رکھے، چاہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے رکھے، قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تمہارا خلوص پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے، اور قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں کیسا اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کو ایک مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ میرے محبوب نے جنت کی بشارت سنائی۔ عشرہ مبشرہ میں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے اور یہ اعلان کیا گیا آج کے بعد نیکی کرو گے ڈبل لکھی جائے گی، اگر گناہ بھی کرو گے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ ابو بکر فی الجنہ، یعنی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہیں جی، اور حضور نے فرمایا کہ امت مسلمہ ابو بکر کے احسانات کی مقروض ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، مگر اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا ہے، تنہا بیٹھے رو رہے ہیں، کہتے کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاٹ دیا جاتا اور مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش کوئی جانور ہوتا، کھاتا پیتا مزے لوٹتا اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ کیا خوف خدا ہے دل کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیا خوف خدا ہے، کہتے اگر آسمان سے اعلان ہو جائے صرف ایک انسان جہنمی ہے اور باقی ساری دنیا جنتی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں۔ اور امید کتنی ہے اللہ کی رحمت سے، اگر آسمان سے اعلان ہو جائے کہ ایک جنتی ہے اور ساری دنیا جہنمی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا۔ اور اسی لیے تو فرمایا کہ ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ ایمان خوف اور امید، بولو بولو، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے۔ یاد رکھو اگر صرف خوف ہی خوف آ گیا تو بندہ مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے۔ اگر اکیلا خوف رہا تو مایوسی کی طرف چلا جائے گا، اور اگر اکیلی امید رہی تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اندر سے ایسا مطمئن ہو جائے گا کہ کوئی نیک عمل ہی نہیں کرے گا، بس خالی کہے گا جی اللہ نے معاف ہی کر دینا، چھوڑو جی، کسی نیک عمل کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دونوں چیزیں لازم ہیں، انسان میں اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت سے پر امید بھی ہو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو تقوی والی زندگی ہے، حضرات صحابہ کرام نے تو خوب متقی بن کر دکھایا، اور اتنا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے تقوی کو حکم دے دیا کہ ادھر چلو جدھر میرے صحابہ چلتے۔